السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين المكي الكريم، لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالو شاہ رسالت کے پروان غوث و خواجہ کے چاہنے والوں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیوان، آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ غمبتی خضرا کی جانب لو لگا کر حضور آقا نامور مدینی کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار جناب رحمت مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذران پیش کرتے اللہم صلی علی سیدنا محمد محمد الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ جو اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجی بها من الاحوال والعافات وتقضي بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ورفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات انك على كل شيء قدير۔ رسول برکت کے لیے اللہم صلی صلاۃ اللہ وسلم سلام عما علی سیدنا محمد تنحل بالبرکۃ الفرج والبرکۃ من حوائج المعلوم الغائب وحسن الخيرات ويسر السلام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بيد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ذکر میں سے قبل نے سنا کہ جب قوم میدان تیہ کے اندر پریشان تھی تو آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے منہ سلوا کی نعمت سے ان کو سرفراز بنایا۔ انسان کی زندگی کا دار و مدار ایک اور چیز پر ہے اور وہ ہے پانی، جو کہ انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ لہٰذا اس میدان میں جہاں دور دور تک جہاں تک نظر جاتی میدان نظر آتا پانی کا کہیں نام نشان نہ تھا۔ قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے جب پانی کے لیے کہا تو اللہ نے اس کا ذکر یہاں کیا، وہ استسقى موسیٰ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اپنی قوم کے لیے فقلنا اضرب بعصاک الحجر پانی مانگا تو ہم نے فرمایا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارو، فانفجرت منہ 12 عینا، تو اس میں سے 12 چشمے بہ نکلے، قد علم کل اناس مشربہم، ہم اور ہر ایک نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، کلوا واشربوا من رزق اللہ، تو کھاؤ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اور پیو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے ہوئے۔ لہٰذا پانی چونکہ ان کا کھانے کا تو انتظام ہو گیا تھا، من یعنی حلوہ جو صبح کو برس جاتا شبنم کی شکل میں، اور سلوا جو کہ ایک پرندہ تھا عصر کے وقت ہوا کو اڑا کر کے لے آتی اور اس کے کباب بنا کر کے وہ لوگ کھایا کرتے۔ اب چونکہ پینے کے لیے پانی بڑا ضروری تھا تو قوم نے چونکہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں جو ہے اب پانی کی ضرورت ہے، ہمیں پانی چاہیے، تو لہٰذا قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھے کہ قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں پانی چاہیے، طریقہ کار بھی یہی۔ پھر نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، آپ نے اللہ سے ان کے لیے پانی مانگا۔ تو طریقہ یہ ہے کہ نبی سے مانگا جائے اور نبی اللہ سے لے کر کے دیتے، لہٰذا دیتا اللہ ہی ہے لیکن بانٹنے والے یہ اللہ والے ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے مانگنا شرک نہیں ہے بلکہ رب کی مرضی اور منشا کے عین مطابق ہے۔ قوم کو جب پانی کی ضرورت ہوئی تو قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا، براہ راست خدا سے عرض نہیں کیا، اس کی وجہ ہے میں آگے بیان کروں۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ظاہری زمانے مقدسہ میں جب قحط پڑا اور
لوگ پیاس سے بے حال ہونے لگے، جانور مرنے لگے، تو صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں آ کر عرضی پیش کی کہ یا رسول اللہ السلام دعا فرمائے کہ بارش ہو جائے۔ سرکار علیہ السلام جمعہ کا دن تھا، آقا علیہ السلام ممبر پر جلوہ فرما تھے، کسی نے عرض کی، سرکار نے وہیں سے کھڑے کھڑے جو ہے تو اپنے ہاتھ اٹھا دیے، سرکار ممبر پہ کھڑے، سرکار نے وہیں سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور صحابہ فرماتے ہیں، جو اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ممبر پر کھڑے ہو کر کے دعا فرمائی، اور ابھی سرکار نے اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے نہیں تھے کہ فوراً بادل آ گئے، جبکہ دھوپ بڑی تیز کی تھی، ہر طرف سوکھا پڑا ہوا تھا، بڑی تیز دھوپ تھی، سرکار نے بھی ہاتھ اپنے چہرے پر نہیں پھیرے کہ بادل آ گئے، اور اتنی گھماسان کی بارش ہوئی کہ پورا ہفتہ بھر بارش ہوتی رہی، یہاں تک کہ اگلے جمعہ کو جب سرکار پھر ممبر پر کھڑے ہوئے تو انہی صحابی نے یا کسی اور صحابی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش اتنی کثرت سے ہو رہی ہے کہ ہمارے کھیت برباد ہو رہے ہیں، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، دعا فرمائے کہ بارش ہو جائے۔ سرکار علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک کا، اپنی انگشت مبارک کا اشارہ کیا اور بادل پھٹ گیا، اور سرکار نے جدھر اشارہ کیا بادل ادھر کو چلا گیا۔ تو یہ ہے سرکار علیہ السلام کا اختیار۔ تو صحابہ کا بھی طریقہ کار یہی تھا کہ جب صحابہ کو کوئی ضرورت پیش آتی تو وہ حضور سے جا کر عرض کرتے، حضور سے جا کر کے اس لیے فلاں چیز کی حاجت، اور صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی سب کو حضور کی ضرورت پڑی، وہاں بھی حضور ہی سے مانگا جائے گا۔ کل قیامت کے دن جب لوگوں کی زبانیں پیاس سے باہر آ رہی ہوگی، جیسے دنیا میں پیاس کی شدت، ایسی قیامت کے دن لوگوں کو پیاس کی شدت ہوگی، اور اس دن آقا علیہ السلام کو اللہ حوض کوثر عطا فرمائے، جو اللہ نے حضور کو ابھی سے عطا فرما دیا۔ وہ حوض کوثر پر سرکار جلوہ فرما ہوں گے، اور فرماتے کہ میرے چاروں صحابہ سرکار صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی اور مولا علی، اس کے چاروں کناروں پر ہوں گے، اور تمام لوگ جب پیاس سے بے حال ہو رہے ہوں گے تو اس وقت بھی پانی مانگنے کے لیے وہ حضور کے در پر آئیں گے، حضور کے پاس آئیں گے اور وہاں پر حضور سے پانی مانگیں گے، اور حضور علیہ السلام اپنی امت کو حوض کوثر سے سیراب فرما رہے ہیں۔ اگر نبی سے مانگنا شرک ہوتا تو یہاں قوم موسیٰ علیہ السلام سے پانی نہ مانگتی، صحابہ حضور سے بارش کے لیے دعا کے لیے نہ کہتے، کل قیامت کے دن تمام لوگ حضور کی بارگاہ میں جا کر حوض کوثر کا مطالبہ نہ کرتے، حضور سے پانی نہ مانگتے۔ پتہ چلا کہ یہ عقیدہ شرک نہیں ہے، انبیاء اولیاء سے مانگنا یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ کار ہے، تاکہ لوگ ان کے در تک آئے اور پھر وہ خدا سے لے کر کے ان کو دے۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سچی بات بتاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، وہ ہے کہ سرکار اس طرح فرماتے ہیں اللہ یؤتی انما انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ اسی کو سرکار فرماتے ہیں کہ وہ ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق خدا کا کھلاتے یہ، انا آتینا کل کو کر ساری کثرت پاتے یہ۔ تو سرکار علیہ السلام وہ ہے، اللہ والے وہ ہے کہ جو خدا سے لے کر کے مخلوق کو دیتے۔ تو غرض کہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے لیے پانی مانگا، تو لہٰذا چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے لیے پانی مانگا تھا، سارے جہان کے لیے نہیں مانگا تھا، اور فقط پینے کے لیے مانگا تھا، کھیتی باڑی کے لیے نہیں مانگا تھا، اس لیے حکم ان کو یہ ہوا کہ وہ پتھر پر آسا مارے۔ لیکن جس وقت قحط پڑا، اس وقت جب صحابہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرضی لگائی تو حضور علیہ السلام نے صرف اپنے لیے، یہ صرف اہل مکہ کے لیے، یہ صرف اہل ایمان کے لیے نہیں بلکہ سارے جہان کے لیے پانی مانگا۔ حضور نے جو دعا فرمائی سارے جہان کے لیے دعا فرمائی، اور صرف پینے کے لیے نہیں بلکہ کھیتی باڑی کے لیے بھی دعا فرمائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل بھیجے اور ایسی کثرت کے ساتھ بارش ہوئی کہ سارا جہان سیراب ہوا۔ تو لہٰذا چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے لیے اور وہ بھی صرف پینے کے لیے مانگا، تو اس لیے حکم کیا ہوا کہ فقل ندرک، لہٰذا جو ہے تو آپ اپنا آسا مانگیں، وہی آسا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، جس کی فضیلت ہم بارہ سن چکے ہیں اس آسے کی۔ تو حکم ہو کہ وہ جو آسا آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو جو ہے تو الحجر، پتھر پر مارنا، حجر بولتے پتھر۔ اب وہ پتھر کون سا تھا؟ تو اس پتھر کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض فرماتے ہیں کہ وہ پتھر وہ تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر کے بھاگا،
جب ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام ندی میں غسل فرما رہے تھے اور آپ نے اپنے کپڑے اتار کر اس پتھر پر رکھ دیے تھے تو وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لے کر کے بھاگا تھا. اس کا واقعہ بھی میں شروع میں عرض کر چکا ہوں. تو چونکہ جبریل علیہ السلام اس وقت تشریف لائے اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کو اپنے پاس رکھ لیجئے اس لیے کہ مستقبل میں اس سے معجزات کا ظہور ہو. بعض فرماتے ہیں علماء کہ اس پتھر سے مراد ایک خاص پتھر ہے جو جنت سے آیا تھا، جو مربع نما تھا اور جس کی 4 آنکھیں تھیں، ہر طرف 2 آنکھیں تھیں، لہٰذا مربع نما تھا اور جنتی پتھر تھا، زمرد یا سنگ مرمر کا تھا، جسے آدم علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر کے آئے تھے اور یہ منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا. اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ طور کا پتھر تھا. جب موسیٰ علیہ السلام کو طور پر تشریف لے گئے تھے تو وہاں ایک پتھر تھا، اسی کو جس سے آپ نے ٹیکا بھی لگایا تھا. بعض فرماتے ہیں بہرحال تو ایک پتھر تھا یا جس پر آپ اپنا سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اس پتھر کو آپ نے اٹھا کر کے اپنے ساتھ رکھ لیا. اور بعض علماء فرماتے ہیں اور راجح اور صحیح قول یہ ہے کہ وہ عام پتھر تھا، عام قسم کا پتھر تھا جس پر آپ کو عصا مارنے کا حکم تھا. کیونکہ اگر وہ خاص پتھر ہوتا تو پھر یہ ہوتا کہ صرف اسی سے پانی جاری ہوتا، کسی اور سے نہیں ہوتا. لہٰذا علماء فرماتے کہ وہ عام قسم کا پتھر تھا. موسیٰ علیہ السلام کو جب بھی پانی کی ضرورت ہوتی، کہیں پر بھی آپ اپنا عصا کسی بھی پتھر پر مارتے اس سے پانی کے چشمے جاری ہو جایا کرتے تھے. تو لہٰذا بہرحال آپ کو حکم ہوا کہ آپ جو ہے تو اس پتھر کو جو ہے تو مارے اپنا عصا. لہٰذا ایک روایت کے مطابق آپ نے اس پر 12 ضربے لگائے، 12 چوٹیں ماری، 12 مرتبہ عصے کو اس پتھر پر مار. تو 12 الگ الگ جگہ پر، ان الگ الگ جگہ سے الگ الگ نہر جو ہے تو جاری. چونکہ بنی اسرائیل جو ہے تو وہ 12 قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے تو لہٰذا 12 نہریں جو ہے تو اس سے ظاہر ہوئی. جب بھی آپ پہلی ضرب مارتے اس پر ایک نشان سا ابھر کر کے آتا، وہاں سے پہلے قطرہ قطرہ نکلتا، پھر دھیرے دھیرے پانی بہنا شروع ہوتا اور پھر فورس کے ساتھ جو ہے تو پانی جو ہے تو وہاں سے بہنا شروع ہو جایا کرتا تھا. لہٰذا اب وہ جو پتھر تھا تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب اس پتھر پر اپنا عصا مارتے تو اس پتھر سے چونکہ پانی نکلتا تو اب پانی یا تو اسی پتھر میں پیدا ہوتا، پانی اسی پتھر میں پیدا ہوتا. پتھر تو بظاہر چھوٹا ہوتا، کتنا بڑا ہوتا، اور بڑے سے بڑا بھی ہو تو اس میں سے پانی کتنا نکلے گا. تو لہٰذا فرماتے کہ پانی اس کے اندر پیدا ہوتا رہتا تھا اور اسی میں سے 12 نہریں نکلتی تھی اور وہ پانی بہہ کر کے آتا تھا. جیسے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے، ہم دیکھا ہوگا کہ بڑی بڑی چٹانوں سے، وہاں سے پتھروں میں سے پانی نکلتا ہے. کئی پتھر ایسے جن سے پانی نکلتا ہے، کئی سائنسداں نے کھوج کی، کئی لوگوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے کہ آخر پتھر میں سے پانی آتا کہاں سے ہے، لیکن آج تک وہ اس معاملے میں حیران. یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ چاہے تو پتھر میں سے بھی پانی نکالے. بعض فرماتے کہ یا تو دوسری وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ پتھر زمین سے پانی کھینچ کر کے اسے جو ہے تو باہر پھینکتا تھا، جیسے کہ آج بھی جیسے نل وغیرہ سے پانی آتا ہے، یا کہ پھر یوں سمجھو کہ بورنگ آج کے دور میں اس کی سب سے اچھی مثال ہے. جیسے کہ بورنگ، ہم ایک مشین زمین کے اندر چھوڑ دیتے ہیں اور وہ کتنی اسپیڈ کے ساتھ اندر سے بس ادھر بٹن دبایا کہ فوراً جو ہے تو پانی پھینکنا شروع کر دیتے. تو جس طرح بورنگ سے پانی فوراً فورس کے ساتھ نکل کر آتا ہے، فرماتے کہ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام جب اس پتھر پر اپنا عصا مارتے تو وہ زمین کی تہ میں بھی پانی ہوتا تو فوراً اسے کھینچ کر کے جو تو باہر پھینکنا شروع کر دیتے. اور بعض فرماتے کہ یا تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ پتھر اپنے آس پاس کی ہوا کو جذب کر کے اسی کو پانی بنا کر کے جو ہے تو باہر نکالنا شروع کر دیتا. جیسا کہ اس کی ایک مثال ہے کہ کسی ایک کانچ کی بوتل میں، کسی بھی بوتل میں آپ ٹھنڈا پانی بھر دیجیے اور اس کو رکھ دیجیے تو پانی تو اندر بھرا ہوا ہے، لیکن جو باہر کی ہوا ہے، جب وہ ہوا اس بوتل سے مست ہوتی ہے تو وہ بھی پانی بن کر کے باہر سے بہنا شروع ہوتی ہے. پانی بوتل کے اندر ہے، ٹھنڈی، ابھی دیکھیے گا ٹھنڈی بوتل کو آپ لے کر کے اس کے باہر سے بھی پانی نکلتا ہے تو وہ کیا ہوتی ہے، وہ ہوا ہوتی ہے، وہ اس ٹھنڈک سے جو ہے تو پانی بن کر کے جو ہے تو بہنا شروع ہوتی ہے. تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ وہ پتھر آس پاس کی ہوا کو جذب کر لیتا اور پھر اسی کو پانی کی شکل میں وہ جو ہے تو بہا دیا کرتا. تو بہرحال یہ چونکہ
موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا، اثنا عشرۃ العینی، چونکہ میدان تین میں بنی اسرائیل 12 قبیلے تھے، اور چونکہ وہ ایک ہی گھاٹ سے پانی نہیں پی سکتے، اگر ایک گھاٹ سے پیتے تو ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے، کیونکہ یہ جو قبیلے تھے یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے پر فوقیت دیتے تھے۔ 12 قبیلے تھے، کیونکہ میں سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اور ان 12 سے یہ 12 خاندان 12 قبیلے بنے۔ تو چونکہ یہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، غالباً 6 لاکھ وغیرہ جس کی تعداد میں یہ وہاں تھے، لیکن یہ 12 قبیلوں کے اندر بٹے ہوئے تھے، یہ 6 لاکھ، تو لہٰذا یہ لوگ ایک دوسرے کو اپنے آپ پر فوقیت دیتے تھے۔ ایک قبیلے والا دوسرے قبیلے والے کی یہاں شادی بیاہ نہیں کرتا تھا، ان کے یہاں رشتہ نہیں کرتا تھا، وہ اپنے کو بہتر سمجھتے تھے۔ جیسے آج بھی مسلمانوں کے اندر یہ چیز آ چکی ہے، اپنے آپ کو فوقیت دینا، ہم خان ہے، ہم شیخ ہے، ہم یہ ہے، ہم فلاں ہے، ہم اعلیٰ ذات والے ہیں۔ اسلام نے اس کو ختم کیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر مومن آپس میں بھائی بھائی، ہر مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، کوئی کسی عربی کو کسی اجمی پر فوقیت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر فوقیت نہیں، کسی جو ہے تو امیر کو کسی غریب پر جو ہے تو فوقیت حاصل نہیں۔ یہاں اگر فوقیت حاصل ہے تو صرف 2 چیزوں سے، ایک علم اور دوسرا تقویٰ۔ جس کا علم جتنا زیادہ، علم والا بغیر علم والے سے زیادہ افضل ہے، جو جتنا زیادہ متقی ہے وہ غیر متقی سے افضل ہے۔ بس یہ اسلام نے فوقیت رکھی ہے۔ باقی سارے ذات پات دھرم کے تمام ان جو ہے تو مسئلوں کو اسلام نے ختم کر دیا۔ تو بنی اسرائیل ان آپسی اختلافات میں الجھے ہوئے تھے۔ یہاں پر ایک اشارہ اس بات کا ہے، قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک نے اپنا گھاٹ پہچان لیا، چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 12 گڑھے کھود لیے جائیں، اس میں سے 3 نہریں بہ کر کے نکلتی اس پتھر سے، اور وہ ان گڑھوں کے اندر جاتی تھی اور وہ گڑھے آپس میں بھر جایا کرتے تھے، اور ہر شخص جو ہے ہر ایک نے اپنا ایک گڑھا جو ہے تو فکس کر لیا تھا کہ ہمیں یہیں سے پانی لینا ہے، تو دوسرا شخص دوسرے کے گھاٹ پر جا کر اس کے گڑھے میں سے جا کر پانی نہیں لے سکتا تھا۔ لہٰذا یہ 12 قبیلے تھے، انہوں نے اپنے 12 جو ہے تو الگ الگ گڈھے کھود لیے، اور وہ پانی ان میں بھر جاتا تھا، اور ہر کوئی اپنے ہی گڑھے سے پانی پیتا، دوسرے کے اس پر وہ جاتا نہیں تھا۔ اگر جاتا تو پھر جنگ و جدال شروع ہو جاتی، آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک نے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا، کوئی دوسرے کے اس پہ نہیں جاتا تھا، کیوں؟ تاکہ جھگڑا نہ ہو جائے۔ یہاں پر ایک اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ وہ قوم ہے بنی اسرائیل، یہود و نصارہ، کہ انہوں نے اپنے نبی کی حیات میں ہی یہ قوم ایک نہ ہو سکی۔ اپنے نبی کی موجودگی میں یہ لوگ آپس میں لڑ بھڑتے تھے، ایک دوسرے کے گھاٹ سے پانی نہیں پی سکتے تھے، ایک قبیلے والا دوسرے قبیلے والے کی یہاں نکاح نہیں کر سکتا تھا، ایک قبیلے والا دوسرے قبیلے والے کے گھاٹ پر جا کر پانی نہیں پی سکتا تھا۔ یہ وہ قوم ہے کہ ان میں اپنے نبی کی حیات میں آپس میں محبت نہیں، آپس میں اتفاق نہیں، اتحاد نہیں۔ یہ قوم اپنے نبی کی موجودگی میں اختلاف میں بٹی ہوئی تھی، ان میں آپس میں اتفاق محبت پیار نہیں تھا۔ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ان کے نبی ان کے درمیان بھی نہیں ہے، ان سے امید وفا کی مت رکھنا، ان سے اس بات کی امید نہ رکھنا کہ یہ مسلمانوں کے خیر خواہ رہیں گے، یہ مسلمانوں سے محبت کریں گے، یہ مسلمانوں کے ساتھ وفاداری کریں گے۔ ارے جو قوم اپنے نبی کی موجودگی میں خود آپس میں اتحاد نہ قائم رکھ سکی، وہ بھلا تمہارے ساتھ کیا اتحاد کریں گے؟ آج جو مسلمان اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم فلاں سے ہاتھ ملا لیں، ہم فلاں ملک سے ہاتھ ملا لیں، یا فلاں لوگوں کے ساتھ ہم دوستی کر لیں، تو یاد رکھو قرآن نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ مسلمان صرف مسلمانوں کو دوست بنائے، جتنے بھی غیر مسلم ہے، چاہے پھر وہ یہود ہو، وہ نصارہ ہو، وہ ہنود ہو، وہ مجوس ہو، کوئی ہو، وہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، وہ مسلمانوں کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہے۔ ارے وہ قوم جو اپنے نبی کی حیات میں ایک نہ ہو سکی، بھلا وہ تمہارے ساتھ کیا وفا کرے گی؟ جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ فرما ہوئے اور سرکار علیہ السلام نے جب تبلیغ فرمائی اور لوگوں کو دین کی تعلیم دی، تو عرب کا وہ جاہلیت کا زمانہ کہ لوگ جب ایک دوسرے کے گھاٹ سے پانی پینا بھی جو ہے تو عیب سمجھتے تھے، اور اگر کسی ایک شخص کا اونٹ کسی دوسرے کے اونٹ
سے پہلے پانی پی لیتا تو صدیوں تک اس بات پر جنگ چلا کرتی تھی، اگر کوئی امیر شخص جو ہے تو پانی پی رہا ہے نہر سے اور اس کے آگے کوئی غریب جا کر بیٹھ جاتا اور وہ پانی پیتا تو اتنی بات پر جنگ شروع ہو جاتی کہ تیرا جھوٹن وہاں سے مجھ تک آ رہا ہے اور میں وہ پانی پیوں، یہ تیری اوقات نہیں، تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تم مجھ سے آگے جا کر کے پانی پی رہا ہے۔ اسی بات پر صدیوں تک جنگ چلا کرتی تھی وہ قوم کہ جس کے اندر کبھی اتفاق اتحاد نہ تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کی جلوہ گری کے بعد، حضور کی بعثت کے بعد میرے آقا نے پیار و محبت کا وہ درس دیا اور چند ہی دنوں چند ہی سالوں کی محنت میں اسلام کا وہ پودا جب نمودار ہوا تو وہی لوگ جو ایک دوسرے سے پہلے پانی پی اپنے دوسرے کے اونٹ کو اگر پانی پی لیتا تو صدیوں تک جنگ کرتے تھے، اب اسلام لانے کے بعد، حضور کا کلمہ پڑھنے کے بعد، حضور کی سیرت کو اپنانے کے بعد، حضور کے دین کو سمجھ لینے کے بعد اب وہی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے اپنے اونٹ کو پانی پلا لو، پہلے غریب کو کہتے ہیں کہ تم جا کر پانی پی لو، بعد میں پیوں گا۔ میرے آقا نے محبت کی وہ مثال قائم فرمائی کہ حضور فرماتے ہیں کہ مومن کا جھوٹا شفا ہے، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ جب صحابہ نے یہ بات سنی تو پھر صحابہ کی کیفیت یہ ہو گئی کہ وہ پہلے پانی اپنے مسلمان بھائی کو پیش کرتے، جب وہ پانی پیتا اس کا بچا ہوا پانی اسی جگہ پر ہونٹ رکھ کر پیتے جہاں اس نے ہونٹ رکھ کر پیے تھے۔ یہ محبت کی مثال میرے آقا نے قائم فرمائی۔ مسلمانوں میں حضور نے وہ محبت گھول دی، اسی لیے امت آج تک جو ہے تو اس میں امت میں پیار ہے، امت میں محبت ہے، امت کے اندر جو ہے تو ایک دوسرے کے لیے درد موجود ہے، کیونکہ میرے آقا نے وہ درد امت کے اندر پیدا کیا۔ وہ صحابہ کا زمانہ یاد کرو کہ جس وقت جنگ یمامہ کے اندر 70 حفاظ شہید ہو رہے ہیں اور ان کے جو ہے تو ان کے جسم، ان کی روح کے جسم میں مچل رہی ہے۔ روایت راوی لکھتا ہے کہ ایک شخص پانی لے کر کے ایک صحابی کے پاس پہنچے، ان کے پاس پہنچے، ان کی روح نکلنے والی ہے، کہا پانی پی لو۔ انہوں نے جیسے ہی پانی منہ کو لگانا چاہا دوسرے شہید کی آواز آئی الاتش الاتش، پیاس پیاس۔ انہوں نے کہا پہلے جا کر انہیں پانی پلا دو، میں بعد میں پی لوں گا۔ لہٰذا دیکھیے خود کی جان نکل رہی ہے لیکن پہلے دوسرے صحابی کی فکر کر رہے، دوسرے شہید کی فکر کر رہے، انہیں لے جا کر کے پلا دو۔ جب وہ پانی لے کر کے پہنچے تو تیسرے نے کہا الاتش الاتش، کہا کہ پیاس پیاس، کہا پہلے اسے پلا دو۔ وہ فرماتے ہیں کہ غالباً 10 یا 15-20 صحابہ تک کے اسی طرح معاملہ چلتا رہا، وہ پانی اگلے کو دیتے رہے یہاں تک کہ جب آخر والے کے پاس پہنچے تو ان کی روح اس سنسنی سے پرواز کر گئی۔ وہ لوٹ کر کے اگلے کے پاس آئے کہ انہیں پلا دوں، ان کی بھی روح پرواز کر گئی۔ کرتے کرتے جب پہلے کے پاس آئے تو ان کی بھی روح نکل چکی تھی۔ لہٰذا یہ مثال صحابہ نے قائم کی محبت کی، اخوت کی، کہ جان نکل رہی ہے لیکن ایسے وقت میں بھی اپنے مسلمان بھائی کی فکر کی جائے، پہلے انہیں پانی پلا دیا جائے۔ یہ محبت حضور نے مسلمانوں کے درمیان قائم فرمائی، لیکن آج ہمارے درمیان سے یہ چیز نکل چکی ہے۔ آج ہمیں اپنی فکر، آج سگا بھائی سگے کو نہیں ہوتا ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو نہیں ہوتا ہے۔ آج تو دو سگے بھائی سوچتے ہیں کہ باپ کی جائیداد ہے ساری مجھے کو مل جائے، دوسرے کے حصے میں کچھ بھی نہ آئے۔ یہ صحابہ کرام کا معاملہ تھا کہ جان نکل رہی ہے، روح نکل رہی ہے لیکن پھر بھی دوسرے کی فکر ہو رہی ہے۔ آج برتن پر بیٹھتے تو سوچتا ہے پہلے سارے ڈلیاں میری طرف آ جائے، اچھی اچھی پوٹیاں میں لے لوں، دوسرے کو ملے نہ ملے۔ لوگوں کو یہ فکر ہوتی ہے کھانا پینا کے لیے آج انسان اس حد تک جا چکا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا معمول تھا، یہ اسلام کی تعلیم۔ تو غرض کے یہود و نصارہ اسلام یہی بات یہاں بیان کی کہ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں اس طرح آپس میں بٹے ہوئے تھے کہ ایک دوسرے کے کھاٹ سے پانی نہیں پیتے تھے، لیکن آقا علیہ السلام نے محبت کی وہ مثال قائم فرمائی کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کا جھوٹا حاصل کرنے کے لیے جو ہے تو چھینا چھستی کیا کرتے تھے کہ دوسرے مسلمان بھائی کے آگے اگر بچ جاتا تو اس کا پس کھوڑتا وہ کھانے میں اپنی خوش نصیبی سمجھتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا مومن کا جھوٹا شفا ہے، اس سے کھانے سے شفا مل جاتا ہے۔ تو غرض کے کہا گیا کہ اُلُو وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ، بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ یہ جو تم کو رزق دیا جا رہا ہے اسے کھاؤ پیو، تمہارے لیے منہ سلوہ اتار دیا گیا، پانی بھی تمہارے لیے فراہم کر دیا گیا، اب اللہ کا رزق کھاؤ پیو اور اس کا شکر ادا کرو، کیونکہ ان کے لیے کہا گیا تھا کہ شکرانہ یہ ہے کہ کل کے لیے جمع کر کے مت رکھو۔ اور ایک چیز یہاں پر کہہ دی گئی ان لوگوں سے کہ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ زمین پر فساد پھیلاتے ہوئے نہ پھرو، آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کرو، لہٰذا تمہیں بغیر محنت کے
بغیر محنت کیے ہوئے تمہیں رزق مل رہا ہے، تمہیں کھیتی باڑی تو کرنا نہیں پڑ جا کر کے تمہیں روزی روزگار کمانا نہیں پڑ رہا ہے، محنت و مزدوری نہیں کرنی پڑ رہی ہے، بس تم تو آرام سے یہی پڑے ہوئے ہو، بادل آ کر سایہ کر دیتا ہے، آسمان سے تمہارے لیے حلوہ برس جاتا ہے، ہوا تمہارے لیے سلوا یعنی پرندہ لے کر کے آتی ہے، اور پتھر سے تمہارے لیے پانی نکل جاتا ہے۔ رہنا، کھانا، پینا، انسان کی ضروریات زندگی 3 چیزیں، روٹی، کپڑا، مکان، وہ تینوں چیزیں ان کو میدان تی کے اندر مفت میں مل رہی تھی، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ گھر بنانے کی ضرورت، نہ جو ہے تو روزی روٹی کمانے کی ضرورت، نہ پانی کے لیے جو ہے تو چھینا چپٹی، ہر چیز ان کو وقت پر جگہ پر مہیا کر دی گئی۔ اللہ نے فرمایا یہ اللہ کا رزق ہے، کھاؤ پیو، اللہ کا شکر ادا کرو، کل کے لیے بچا کر مت رکھو، توکل اللہ پر کرو، اور ساتھ ہی زمین میں فساد مت پھیلاؤ، لڑائی جھگڑے مت کرو، لہٰذا اطمینان کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی گزارو۔ تو لہٰذا چونکہ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ یہاں پر اس لیے ذکر ہے۔ اب ایک چیز یہاں کہ پتھر سے پانی نکالنا کئی دفعے ہوا، چونکہ ایک مرتبہ چونکہ مقام تی میں بھی پانی نکلا، اور یہ لوگ جب مقام ایلن میں پہنچے، ایلیم میں، تو وہاں پر بھی ان کو جب پانی کی ضرورت ہوئی تو اللہ نے وہاں پر بھی پانی اور کھجور کے 70 درخت ان کو عطا کیے، اور مقام قادس میں جب یہ لوگ پہنچے تو وہاں پر بھی پانی کی حاجت تھی، وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا اور پتھر سے پانی جاری ہوا، لہٰذا ان کے لیے جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کرم فرما دیا، لہٰذا پتھروں سے پانی، علیحدہ علیحدہ پتھروں سے پانی، جیسے کہ میں نے کہا کہ کوئی خاص نہیں تھا، بلکہ جہاں بھی آپ پتھر پر پانی مارتے وہاں سے جو ہے تو پانی نکلنا شروع ہو جاتا۔ اب یہاں ایک چیز، بنی اسرائیل نے اللہ سے پانی نہیں مانگا، موسیٰ علیہ السلام سے مانگا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے نہیں مانگا بلکہ اللہ سے قوم کے لیے مانگا۔ یہاں پر 3 باتوں کی طرف اشارہ ہے، ایک یہ کہ اے اسرائیلیوں، تم جو موسیٰ علیہ السلام کو تم نے دکھ دیا، انہیں بہت ستایا، پریشان کیا، تم نے انہیں جو ہے تو بہت طرح طرح کی تکلیفیں دی، لیکن باوجود اس کے موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں آرام پہنچایا، تمہاری ہر ضرورت کا خیال کیا، جب بھی تم پر مصیبت آئی تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، لہٰذا تم تو بے وفا رہے لیکن موسیٰ علیہ السلام وفادار رہے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر تم براہ راست ہم سے پانی مانگتے، یعنی اگر براہ راست قوم اللہ سے پانی مانگتی تو ہرگز پانی نہ ملتا، اس لیے کہ وہ تو مستحق عذاب تھے، کیونکہ انہوں نے تو بار بار اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اس لیے ان پر تو عذاب اتر رہے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے وہ عذاب ٹل رہے تھے، لہٰذا اگر وہ براہ راست خدا سے مانگتے بھی تو بھی ان کو نہ ملتا، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا۔ تیسری چیز یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے تو ان لوگوں کے لیے پانی مانگا، اپنی ذات کے لیے نہیں مانگا بلکہ ان کے لیے، قوم کے لیے آپ نے جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پانی مانگا، لہٰذا قوت قدسیہ والوں کو جو ہے تو چندہ کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی، موسیٰ علیہ السلام کو تو کھانے پینے کی حاجت نہیں، وہ تو صرف بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے تو یاد کے لیے چند لقمے کھا لیتے، ورنہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں وہ کھانے پینے سے بھی گریز کرتے ہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب صوم وصال کے روزے رکھتے تو نہ افطاری میں کچھ کھاتے نہ سحری میں کچھ تناول فرماتے، بلکہ کئی دن تک بغیر کھائے پیے حضور السلام روزہ رکھتے تھے، اور آج بھی جو ہے 2000 سال کے سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی چوتھے آسمان پر بغیر کھائے پیے ہوئے زندہ ہیں، اور اسی طرح سے اصحاب کہف کو دیکھ لیں کہ ان کو بھی کئی برس کا زمانہ گزر گیا لیکن آج بھی وہ اس غار میں آرام فرمائے بغیر کھائے پیے۔ اور اسی طریقے سے حضرت سلطان العارفین بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہے کہ آپ نے 3 سال تک پانی نہیں پیا، 3 سال تک بغیر پانی پیے جو ہے تو آپ زندہ رہے اور اللہ کی عبادت اور ریاضت آپ کرتے رہے۔ لہٰذا اسی طرح سے جو تو اللہ والوں کی کئی مثالیں، کئی اولیاء اللہ کی مثالیں موجود ہیں کہ جو بغیر کھائے پیے رہتے فی زمانہ۔ میں اپنے تجربے کی بات بتاتا ہوں کہ میں نے جیلانی میاں کا میں ساتھ رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ کئی دن تک بغیر کھائے پیے آپ رہتے، بلکہ وہ وقت بھی میں جیلانی میاں کے ساتھ رہا ہوں کہ 1 ہفتہ کا زمانہ کہ بغیر دن میں کھائے اور بغیر رات میں کچھ کھائے پیے آپ دیتے رہے 1 ہفتے تک۔ تو غرض کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی عبادت ہی ان کی غذا ہوتی ہے،
یہ کھاتے پیتے کچھ نہیں. سرکار اسلام سے جب پوچھا گیا صحابہ کرام نے جب صوم و صام کے روزے رکھنا شروع کیے تو صحابہ کمزور ہونا شروع ہو گئے. صحابہ کے بدن میں جو کمزور ہے حضور نے پوچھا صحابہ تم کمزور کیوں ہو گئے؟ کہ رسول اللہ ہم نے آپ کی طرح روزہ رکھنا شروع کیا. تو سرکار فرماتے کہ جب میں تم میری مثل نہیں ہو, میں جب رب کے حضور ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے کھلا پلا دیتا ہے. ان کی روحانی غذا ان کی عبادت ہی جو ان کی غذا ہوتی ہے. تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو تو حاجت نہیں تھی, اس لیے آپ نے قوم کے لیے پانی مانگا, تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی عطا فرمایا. یہاں پر ایک چیز ہے استسقاء, یعنی اللہ سے پانی مانگنا. ایک چیز یہاں اور بتاؤ کہ صاحب تفسیر البیان نے یہاں پر ایک بڑا پیارا نقطہ لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے جو ہے تو قوم کے لیے پانی مانگا, قوم کے لیے آپ نے منہ سلوہ مانگا, آپ نے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے آسمان سے منہ سلوہ اتارا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے دعا کی تو ان کے حوارین کے لیے آسمان سے دسترخوان اتارا گیا جس کو مائدہ کہا جاتا ہے. سورہ مائدہ جو ہے قرآن میں اسی کی طرف اشارہ ہے. تو لہٰذا آسمان سے ان کے لیے دسترخوان اتارا گیا. لیکن حضور علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اپنی امت کے لیے مغفرت مانگی. حضور نے امت کی مغفرت چاہی. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, اے محبوب آپ اپنی امت کے لیے استغفار کیجئے, اپنی امت کے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے. تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے لیے منہ سلوہ مانگا, عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کے لیے دسترخوان مانگا, لیکن حضور نے امت کی شفاعت مانگی. حضور کے لیے, حضور نے امت کے لیے جو ہے تو شفاعت چاہی. اور اس امت کو اللہ نے کیسی فضیلت عطا فرمائی. صاحب تفسیر بیان فرماتے ایک نقطہ کہ وہاں پر جب قوم کو ضرورت ہوئی پانی کی, بنی اسرائیل کو, تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا, لیکن اللہ نے امت محمدیہ کو کتنی فضیلت عطا فرمائی کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو جب تم کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو میں تم کو عطا کروں. یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے اس امت کے لیے کہ یہ براہ راست اگر خدا سے مانگ بھی لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا فرما دے. ورنہ اس کا طریقہ کار تو پھر یہ ہے کہ اس کے محبوبوں کی بارگاہ میں جا کر کے عرضی لگائی جائے. تو بہرحال استسقاء یعنی اللہ سے پانی مانگنا. جب بارش نہ ہو تو اللہ سے دعا کی جائے پانی مانگنے کی. اس کے دو طریقے, ایک تو دعا مانگنا اور دوسرا ہے کہ نماز استسقاء پڑھنا. حضور علیہ السلام نے دو موقع سے آئے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو بارش آ گئی, اور ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے نماز استسقاء بھی عطا فرمائی تاکہ امت کو یہ طریقہ مل جائے. حالانکہ امت میں نبی موجود ہے, پھر کہہ کیوں پڑھا؟ تاکہ اسی لیے تاکہ آنے والوں کے لیے جو ہے تو حضور کا عمل سنت بن جائے. حضور کے زمانے میں قید اس لیے پڑھا تاکہ حضور کی سنت ہمارے لیے طے کر کے جائے کہ لوگوں جب تمہارے زمانے میں قید پڑے تو تم اسی طریقے سے نماز ادا کرنا جیسے میں نے ادا کرنا. علماء فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے لوگ اللہ تعالیٰ کا بارش کو اس وقت روک لیتا ہے جب لوگ زکوٰۃ روک لیتے ہیں. جب لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, بے حیائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو بارش کو روک لیتا ہے. تو علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں, پھر صدقہ و خیرات کرے, اور بہتر یہ ہے کہ روزہ بھی رکھ لے, اور پھر اس کے بعد جا کر کے عیدگاہ میں نماز استسقاء ادا کرے, اور ساتھ میں بوڑھے بچے کمزور ضعیف لوگوں کو لے کر کے جائے اور سادہ لباس پہن کر کے جائے, اور وہاں جا کر کے نماز ادا کرے عیدگاہ میں. 3 دن تک یہ عمل کرے, انشاءاللہ بارش ضرور ہو. تو حضور علیہ السلام نے یہ عمل کر کے بھی دکھا, اسے کہتے ہیں استسقاء. اب ایک چیز کہ حضور علیہ السلام کے جو معجزات ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے کئی بدر جہاں بڑھ کر ہیں, بلکہ تمام انبیاء کے معجزات سے بڑھ کر مصطفیٰ کے معجزات. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ ہے کہ جب قوم کو پانی کی ضرورت ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ جو ہے تو پتھر پر آسا ماریں. تو اس پتھر سے 12 چشمے بہنے لگے اور تمام بنی اسرائیل نے پانی جو ہے تو پیا. آقا علیہ السلام ایک سفر میں
صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے کہ رسول السلام پانی نہیں ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے اور ہمارے پاس پینے تک کے لیے پانی نہیں ہے، ہمارے جانور تک پیاسے ہیں، نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے، وضو کیسے کرے، پانی کہاں سے پیے، کیا کرے؟ سرکار اسلام نے فرمایا کہ جس کے پاس بھی تھوڑا سا پانی ہے وہ لے کر گیا۔ تمام صحابہ نے آپس میں ایک دوسرے سے دیکھا، تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑا سا پانی جو ہے تو مل گیا۔ وہ پانی لے کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ سرکار اسلام نے فرمایا کہ ایک برتن لایا جائے، ایک بڑے برتن میں سرکار اسلام نے اس پانی کو ڈال دیا اور اس پانی میں سرکار نے اپنا دست مبارک رکھ دیا، اپنا ہاتھ اس پانی میں رکھ دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے اپنا دست مبارک پانی میں رکھا کہ اس برتن سے پانی ابل ابل کر کے بہنے لگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ دیکھوں کہ اس برتن میں پانی کہاں سے آ رہا ہے، تو فرماتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار کی انگلیوں سے، سرکار کی انگلی کی گھائیوں سے، جس کو گھائی بولتے ہیں، ان سے جو ہے تو پانی بہ کے چشمے بہ رہے ہیں۔ یہاں سے موسیٰ علیہ السلام نے آسا مارا تو وہاں سے 12 چشمے بہ نکلے۔ مصطفیٰ نے اپنا دست مبارک پانی میں ڈال دیا تو انگلیوں سے پانی کے چشمے بہ نکلے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ انگلیاں ہے فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری باہ۔ یہ مصطفیٰ کی کرامت، یہ مصطفیٰ کا معجزہ کہ ایک مقام پر جب سرکار اسلام سے صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ پانی نہیں ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ دیکھو فلاں جو ہے تو پہاڑ کے پیچھے ایک حبشی غلام ہے، اس کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ ہے، یہ غیب دا نبی ہے جو پہاڑ کے پیچھے کی خبر دے رہے۔ وہابی کہتے ہیں نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا اس پہاڑ کے پیچھے ایک جو ہے تو ایک حبشی شخص ہے جو بڑا ہی کالا کلوٹا ہے اور اس کے پاس میں پانی کا ایک مشکیزہ ہے، وہ ایک تیز اونٹنی پر بیٹھ کر کے اب پانی کا پیالہ بھر کر کے، مشکیزہ بھر کر کے اپنے مالک کے پاس جا رہا ہے، اسے پکڑ کر کے میرے پاس لے آؤ۔ جب اسے حضور کی بارگاہ میں لایا گیا، سرکار نے فرمایا اپنا مشکیزہ کھول دے، تیرا پانی کم نہ ہوگا۔ لہٰذا حضور علیہ السلام نے اس کے مشکیزے سے اپنے تمام صحابہ کو پانی پلایا۔ بعض روایت کے مطابق 1000 صحابہ تھے اور وہ چھوٹا سا پانی کا مشکیزہ تھا، وہ 1000 صحابہ نے پانی بھی پی لیا، اپنے مشکیزے بھی بھر لیے، اپنے جانوروں کو بھی پلا لیا، لیکن اس کے مشکیزے میں سے ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا۔ یہ ہے مصطفیٰ علیہ السلام کہ آپ نے جہاں سے چاہا وہاں سے جو ہے تو پانی بہا دیا۔ یہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کہ آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اختیار عطا فرمایا اور صرف پانی نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کی نہریں بھی بہا دی۔ پانی کا نکلنا، پانی کا پتھروں سے نکلنا یہ تو بارہا سنتے اور دیکھتے چلے آئے، لیکن پانی کا انگلیوں سے نکلنا یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ پھر پانی تو پانی، مصطفیٰ نے دودھ کی نہریں بھی بہا دی۔ سرکار اسلام ہجرت کا زمانہ ہے، سرکار جب ہجرت فرما رہے تھے اور مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، لہٰذا ایک دن سرکار اسلام کا گزر ایک ایسی جگہ پر سے ہوا کہ جہاں پر ایک جھوپڑی تھی، وہ جھوپڑی میں ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ سرکار اسلام وہاں تشریف لے گئے، کہا کہ کیا تمہارے شوہر گھر میں ہیں؟ کہا کہ نہیں باہر گئے ہیں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں بھوک لگی ہے، کوئی چیز کھانے کے لیے مل جائے گی؟ چونکہ سرکار اسلام اور ساتھ میں سیدنا سرکار صدیق اکبر تھے، دونوں ہی تھے۔ سرکار نے فرمایا کھانے کی کوئی چیز ملے گی؟ اس بوڑھی خاتون سے کہا کہ میرے گھر اس وقت کھانے کے لیے کوئی چیز تو موجود نہیں ہے، تمہیں پلانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ سرکار اسلام کی نظر اس کی بکری پر پڑی، کہا کہ اس بکری سے جو ہے تو کیا تم ہمیں دودھ دے سکتی ہو، اس کا دودھ پلا سکتی ہو؟ اس نے کہا کہ کئی مہینوں سے اس بکری کے تھن خشک ہو چکے ہیں، اس کے تھن میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، اگر اس کے تھن میں دودھ ہوتا تو میں ضرور آپ کو پیش کر دیتی۔ سرکار نے فرمایا اس بکری کو میرے پاس لاؤ۔ وہ بکری حضور کی خدمت میں پیش کی گئی۔ آقا علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس بکری کی پیٹھ پر پھیرا، اس کے تھنوں میں دودھ اتر آیا۔ سرکار نے فرمایا اے ام معبد تم اپنا برتن لے کر کے آؤ۔ وہ برتن لے کر کے آئی، سرکار نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس بکری کا دودھ دھوا، خود بھی پیا اور صدیق اکبر کو بھی پلایا، ام معبد کو بھی پلایا۔ کہا کہ تمہارے گھر میں جو جتنے برتن ہیں سب لے کر کے آؤ۔ وہ لے کر کے آئی، سارے برتن دودھ سے بھر گئے اور بکری کے تھن ابھی بھی دودھ سے بھرے ہوئے۔ پانی تو پانی، مصطفیٰ نے دودھ کی نہریں بھی بہا دی۔ ایسوں کو نعمت کھلاؤ، دودھ کے شربت پلاؤ، ایسوں کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں درود۔ تو یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔ بہرحال ایک چیز کہ رب تبارک و تعالی بغیر واسطے اور وسیلے کے عطا کرنے پر قادر ہے۔ وہ چاہے تو بغیر واسطے کے بھی سب کو سب کچھ عطا کرے،
لیکن اس کا طریقہ کام وہ چاہتا تو بنی اسرائیل کو براہ راست پانی عطا کر دیتا، لیکن اللہ نے کیا حکم دیا کہ اپنا عصا اس پتھر پر مار اور اس سے پانی لے۔ یہ تدبیر ہے، یہ سبب ہے۔ اللہ چاہے تو فوراً پانی دے دے، لیکن اس نے تدبیر کی طرف لوگوں کی توجہ بھی فرمائی تاکہ عصا پتھر پر مارے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مبارک ہاتھ ہو، ان کا عصا پتھر پر لگے، تب جا کر کے پانی تمہیں ملے گا، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ براہ راست دیتا ہے، دینے پر قادر ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے، اس کی سنت یہ ہے کہ وہ جب مخلوق کو دینا چاہتا ہے تو بیچ میں واسطہ اور وسیلہ مقرر کر دیتا ہے۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے، یہاں کے سارے کام اسباب سے چلتے ہیں تاکہ لوگ اسباب سے بے خبر نہ ہو جائے، اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز رکھی۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام، میں نے بتایا اسے قبل کہ جب آپ بیمار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اربط برجلک ھذا مغتسل، فرمایا کہ اپنا پیر زمین پر مارو۔ آپ نے جیسے ہی پیر زمین پر مارا اس سے پانی کا چشمہ نکلا، اللہ نے فرمایا اس کو پانی پیو اور اس میں جو ہے تو غسل کرو تو حضرت ایوب علیہ السلام شفا یاب ہو۔ اللہ چاہتا تو ایسے ہی شفا دے دیتا، لیکن اللہ نے کیا کہا کہ اے ایوب اپنا پیر پہلے زمین پر مارو، یہ تدبیر ہے، پہلے پیر زمین پر مارو، وہاں سے پانی نکلے گا، اس پانی کو پیو اور اس سے غسل کرو تو تم شفا یاب ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اللہ چاہتا براہ راست آنکھوں کی بینائی عطا کر دیتا، وہ چاہے تو براہ راست دے دے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم ہوا، آپ نے فرمایا اذهبوا بقمیصی، میری قمیص میرا کرتا لے کر کے جاؤ اور میرے باپ کو دے دو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیص، وہ جبہ جو کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تھا، وہ منتقل ہوتے ہوئے آیا ہوا تھا، آپ نے جب اسے اپنی آنکھوں سے لگایا تو آپ کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ یہ ہے تدبیر، تاکہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں سمجھ لو میں قادر مطلق ہوں، چاہے تو براہ راست دے دوں، لیکن اپنے محبوبوں کا وسیلہ رکھا ہوں تاکہ لوگ سمجھ لے کہ بے وصل بے وسیلہ ہرگز نجدیو خدا ملتا نہیں۔ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ خدا تک جانا چاہتے ہو، خدا کی نعمتیں چاہتے ہو، خدا کی رحمتیں چاہتے ہو تو اس کے محبوب بندوں کو وسیلہ بنا لو، تبھی تمہیں جو ہے تو کامیابی ملے گی۔ اور صرف دنیا ہی میں نہیں، یہ تو دنیا ہی دنیا ہے، یہ تو عالم اسباب ہے ہی، یہاں کے سارے کام سبب سے ہوتے ہیں۔ اگر بیمار ہو جاؤ تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، اگر کوئی بھی پریشانی لاحق ہو تو اس کے لیے الگ الگ محکمے بنا دیے گئے ہیں۔ جیسے اس کی مثال میں بارہ بیان کر چکا ہوں کہ ملک کا وزیر اعظم جو ہوتا ہے اس نے الگ الگ ڈپارٹمنٹ بنا دیے ہیں، انسان کو جیسی ضرورت ہوتی ہے وہ اس محکمے میں جائے، اس ڈپارٹمنٹ میں جائے، اس آفس میں جائے اور وہاں جا کر کے اپنا کام کرے۔ وہ سارے کام اس پردھان منتری کے، اس وزیر اعظم کے حکم سے ہوتے ہیں، لیکن الگ الگ محکمے بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ کا یہ باطنی نظام ہے کہ دینے والا اللہ ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک حقیقی ہے، لیکن طریقہ کار یہ ہے، سنت یہ ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کے لیے ایک سبب بنا دیا ہے۔ بیمار ہو جاؤ تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ، میں شفا دے دوں گا، بیمار ہو دوائی کھاؤ شفا مل جائے گی۔ ہاں وہ خاص لوگ ہوتے ہیں جو بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرماتے ہیں۔ تو یہ دنیا عالم اسباب ہے تاکہ لوگ سمجھ لے کہ جب دنیا میں اس عالم اسباب میں بھی اللہ والوں کی ضرورت ہے تو آخرت میں بدرجہ اولا ان کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ جب قیامت کے دن کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، جب لوگ نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، حتیٰ کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک تمام انبیاء علیہ السلام اذهبوا الی غیری فرما دیں گے، اس وقت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ سب کو ملے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر کے قیامت تک آنے والے تمام انسان مصطفیٰ کے قدموں میں جمع ہوں گے۔ حضور فرماتے میرا نام حاشر ہے، حشر میرے قدموں میں ہوگا، میں مقام محمود پر ہوگا، ساری مخلوق میرے قدموں میں جمع ہو کر کہے گی کہ یا رسول اللہ میری ہماری مدد کرے، دستگیری فرمائے۔ میں کہوں گا انا لہا، میں اسی لیے ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا۔ اللہ فرمائے گا محبوب سجدے سے سر اٹھاؤ، شفاعت کرو، شفاعت قبول کی جائے۔
تو پتہ چل جائے کہ اس دن بھی مصطفیٰ کی ضرورت پڑے گی، اس دن بھی مدد مانگنے کے لیے مصطفیٰ کے پاس جانا پڑے گا، پانی پینا ہے تو مصطفیٰ کے حوض کوثر پر جانا پڑے گا، اپنے نامہ اعمال کو اگر کبھی درست کروانا ہے تو مصطفیٰ کے پاس جانا پڑے گا، کوئی صراط سے گزرنا ہے تو رب سلم کی صدا سننی پڑے گی، مصطفیٰ ہر مقام پر ہوں گے، مصطفیٰ کا وسیلہ ہر جگہ ہوگا، جنت میں بھی جانا ہے تو مصطفیٰ پہلے جائیں گے پیچھے امت جائیں گے۔ تو یہ ہے مصطفیٰ کا وسیلہ ہر جگہ، تاکہ لوگ سمجھ جائے کہ یہ دنیا بھی عالم اسباب ہے اور آخرت میں بھی ان کی جو ہے تو ضرورت پڑنے والی ہے۔ اور ایک آخری چیز، جب قوم حرام خور یا مفت خور ہو جاتی ہے تو اس کے اندر سے جرأت، ہمت، بہادری، شجاعت، نیک نامی ساری چیزیں نکل جاتی۔ بنی اسرائیل جن کو مفت کا کھانے کی عادت پڑ گئی، محنت کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کھیتی باڑی کرنا نہیں ہے، گھر بنانا نہیں، کچھ نہیں کرنا ہے، بس آرام سے پڑے رہو، ان کو کچھ کام ہی نہیں تھا، بس وہی میدان تئی میں پڑے رہتے، صبح کو حلوہ برس جاتا، رات کو سلوا آ جاتا اور پتھر سے پانی نکل جاتا، مفت کا کھانے کی عادت پڑ گئی۔ تو حال یہ ہوا کہ وہ قوم جہاد کرنے کے قابل نہ رہی، اس قوم کے اندر سے بہادری نکل گئی، اس قوم کی ہمت پست ہو گئی، انہیں جو ہے تو دشمن کا خوف ان پر غالب آ گیا کہ قوم مالکہ یہ بڑی جابر اور بڑی سرکش قوم ہے، ہم ان سے کیسے جنگ کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ مفت کا کھانے کی عادت پڑی تھی۔ تو سوچے کہ بنی اسرائیل تو حلال کھا رہے تھے، حلال کھا رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ آسمان سے ان کے لیے حلوہ برسا رہا تھا، ان کو جو ہے تو سلوا بھی کھلا رہا تھا، پتھر سے پانی بھی پلوا رہا تھا، یہ تو حلال تھا، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، وہ تو معجزوں سے کھا رہے تھے، لیکن مفت کا کھا رہے تھے۔ تو قوم کے اندر سے ہمت نکل گئی، بہادری نکل گئی، شجاعت نکل گئی، دلیری نکل گئی، نیک نامی نکل گئی، بلکہ وہ لوگ، اللہ نے فرمایا کہ لا تفسدوا، جو تو زمین میں فساد مت کرنا، یہ کھا کر کے بھی قوم کے اندر فساد کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ محنت کی عادت نہیں تھی۔ تو پتہ چلا کہ جب قوم مفت خور ہو جاتی ہے تو قوم ایسی ہی بے بس ہو جاتی ہے۔ جو قوم حرام خور ہو جائے، جو حرام کا رزق کھائے، اس کے اندر سے تو حیا نکل جاتی ہے، اس کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، پھر وہ قوم کبھی غالب نہیں آ سکتی، وہ قوم ہمیشہ مغلوب ہو کر کے رہتی ہے۔ آج ہم اگر اپنے آپ کا جائزہ لیں، اگر مسلمان اپنی روزیوں کا جائزہ لیں تو وہ دیکھیں گے کہ ہماری روزی کہاں سے آ رہی ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو اس کے حلال کما رہے ہیں، کتنے ہیں جو اپنے بھائیوں کا حق کھا رہے ہیں، کتنے ہیں جو حرام کھا رہے ہیں، کتنے ہیں جو دوسروں کا حق کھا رہے ہیں، جو پڑوسیوں کا حق کھا رہا ہے تو کوئی کسی کا حق کھا رہا ہے۔ کہ یہ ہم صحیح کر رہے ہیں؟ کہ آج ہماری روزی کہاں سے آ رہی ہے، ہمارے پیٹ میں کیا جا رہا ہے، کہاں سے ہماری دعائیں قبول ہوں، کہاں سے ہمارے اندر جوش، جنون اور جذبہ پیدا ہوگا، وہ بہادری، ہمت، شجاعت، دلیری، وہ بازو میں قوت کہاں سے آئی؟ کیوں؟ نہ تو رزق حلال رہا اور نہ ہی محنت سے کھانے کی عادت ہوئی، دوسروں سے چھین کر کے کھانا، دوسروں کا حق جو تو غضب کر کے کھانا، دوسروں کو پریشان کر کے کھانا، دوسرے کو مار پیٹ کر کے کھانا، کسی کو جو تکلیف دے کر کے اس کا حق چھین کر کے کھانا، یہ کہاں سے؟ بلکہ کسی کا حق نہ دے کر کے کھانا۔ اللہ نے تمہارے مالوں میں غریبوں کا حق رکھا ہے، اگر اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہ کرو گے، اپنے مالوں سے صدقہ و خیرات ادا نہ کرو گے، وہ خود ہی کھاؤ گے، تو یہ دوسرے کا حق ہے جو تمہارے مال میں ہے، وہ تم کھا رہے ہو اور سمجھ رہے ہم گناہ نہیں کر رہے، ہم نے دوسرے کا حق نہیں مارا، بولے ہم نے تھوڑی چوری کر کے لائی، ارے چوری کر کر نہیں لائی، لیکن جس کا حق تیرے مال میں تھا وہ تو کھا گیا، اس کا حق دیا، زکوٰۃ صحیح سے ادا کی، غریب کو صدقہ دیا، اپنے پڑوسی کا حق ادا کیا، کسی غریب بھائی کا حق ادا کیا، اپنے بہن بھائیوں کا حق ان کو دیا، جس کا وراثت میں حق بنتا تھا کیا اس کو دیا؟ نہیں دیا، وہ تو ہم نے کھا لیا۔ تو پھر جب یہ چیزیں ہم کھائیں گے تو قوم کے اندر کہاں سے پھر بہادری ہے؟ پھر قوم کہہ رہی کہ ہم میں کیوں صلاح ایوبی پیدا نہیں ہوتا؟ کیوں قوم کے اندر پھر کوئی محمود غزنوی جنم نہیں لیتا؟ کیوں پھر قوم کے اندر ایسے بہادر مرد مجاہد پیدا نہیں ہوتے جو اس قوم کو جو ہے تو اس غلامی کی بیڑیوں سے آزاد کرائے؟ کیونکہ قوم خود اپنے آپ کو بھول چکی ہے۔ ہماری روزیاں کہاں سے آ رہی ہے ہمیں تو اس کی بھی خبر نہیں۔ تو اب رزق حلال کھاؤ، محنت کر کے کھاؤ اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر غیروں کو جو ہے تو حاوی کر دیتا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری نقطہ سمجھو یہاں کہ قوم کو جب پیاس کی ضرورت محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ پتھر پر آسا مار،
اس سے پانی کے چشمے بہہ نکلے اور پوری قوم سیراب ہو گئی۔ یہاں تصوف کا ایک نقطہ ہے، انسان کا جو نفس ہے، یہ انسان کا جو قلب ہے، یہ اس پتھر کی مانند ہے اور شریعت اس آسے کی طرح ہے۔ اس لیے شریعت کا آسا اپنے قلب کے پتھر پر مارو، یعنی اپنے دل کو شریعت کا تابع دار بنا دو، تو پھر کیفیت یہ ہوگی کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس آسے سے پتھر پر مارتے تو پانی کے چشمے بہ نکلتے۔ جب انسان اپنے قلب کو شریعت سے پیراستہ کر لیتا ہے تو اس کے دل سے حکمت کے چشمے بہ نکلتے، علم کے چشمے بہ نکلتے ہیں، علم لدنی اس کے دل سے نکلتا ہے، اور یہ پورا بدن اس کی سلطنت ہے، یہ پورا بدن بنی اسرائیل کی طرح پوری قوم ہے۔ آنکھوں میں حیا پیدا ہو جاتی ہے، کانوں کو جو ہے تو پھر وہاں سے نور ملتا ہے، زبان کو تازگی ملتی ہے، جسم کے ہر حصے کو جب وہ نور سرایت کرتا ہے، اور جب علم کی روشنی اور تقوی کی روشنی اس دل سے نکل کر پورے جسم میں پھیلتی ہے تو پورا جسم روشن ہو جاتا ہے اور اسے ایک نئی زندگی مل جاتی ہے۔ بہرحال اپنے ظاہر و باطن کو شریعت سے آراستہ و پیراستہ کریں۔ چونکہ مسائل کا سلسلہ شروع تھا اور پچھلے جمعہ بھی میں نے 3 مسئلے بیان کیے تھے، آج بھی 3 مسئلے سماعت کریں۔ درود ابراہیم جو ہے تو درود شریف یعنی درود ابراہیم میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب پڑھے تو اس میں سیدنا کہنا جو ہے تو افضل ہے، چونکہ ہم جو درود ابراہیم پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد، تو اکثر میں سیدنا نہیں ہوتا ہے، تو سیدنا کا لفظ بڑھا دے تو یہ افضل ہے۔ اسی طرح فرض میں قاعدہ خیرہ کے علاوہ درود شریف نہیں پڑھا جائے گا، یعنی اگر فرض نماز جو ہے تو ہم جب فرض نماز ادا کرتے ہیں تو اس کا جو قاعدہ خیرہ ہے صرف اسی میں ہی جو ہے تو درود ابراہیم پڑھا جائے گا، ورنہ جو قاعدہ اولیٰ ہے اس میں صرف جو ہے تو تحیات پڑھ کر کے انسان کو جو تو کھڑے ہو جانا چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے مسبوق یعنی وہ شخص کہ جس کی چند رکعتیں چھوٹ گئی اس کو مسبوق کہتے ہیں۔ جو ہے تو نمازیوں کی 4 قسمیں، مقتدی، مسبوق، مدرک اور لاحق مسبوق۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے پھر کبھی عرض کروں گا۔ تو مسبوق وہ ہے کہ جس کی چند رکعتیں چھوٹی یا 1 رکعت یا کچھ رکعتیں، تو میں نے اس سے پہلے ہی مسئلہ بیان کیا کہ جب وہ اتحیات میں بیٹھے گا تو وہ آرام سے پڑھے، آہستہ آہستہ پڑھے، تاکہ امام کے سلام پھیرنے تک اس کے اتحیات مکمل۔ اگر امام سے پہلے ہو جائے تو یا تو وہ خاموش رہے یا پھر کلمے کی تکرار کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جب تک کہ امام سلام نہ پھیرے۔ ان مسائل کو ذہن میں رکھے، اپنی نماز کو درست کرے۔ دوران گفتگو کی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول